اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو رسول ہونے کا مطلب بھی بتلایا کہ یہ بلند اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاشرے اور سوسائٹی میں اچھے اخلاق اور اچھے کریکٹر کے اس مقام پر فائز ہے کہ قرآن کریم خود اس کی گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ نبی آپ اخلاق کے بلند پیمانے پر ہیں، آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تربیت میں رہنے والے حضرات صحابہ کرام کو اچھے اخلاق اور اچھی گفتگو، بلند صفتیں کی ترغیب اور تعلیم دیتے ہوئے معاشرے کا اچھے انسان بننے کی بھی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے بہت سے روایتوں میں خیرکم خیرکم سے فرما کر بتلایا گیا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھا ہو۔ ان روایتوں کو سوچنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنے سماج اور معاشرے میں ایک مثالی شخص بننا چاہیے۔ اسی لیے بعض حدیثوں کا تعلق خیرکم کہہ کر فرمایا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو عبادت میں بہتر ہو، لیکن بہت سے احادیث کا تعلق ان روایتوں ان احادیث کا تعلق بہتر ان لوگوں کا بتلایا گیا جو معاملات، معاشرات، اچھے اخلاق، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا تعلق، حسن معاشرت اور انفرادی زندگی سے متعلق ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق اچھے ہوں۔ یہ اچھے اخلاق انسان کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی واضح دلیل ہے۔ اچھے اخلاق نبیوں کے اور نیک لوگوں کی صفت ہوتے ہیں۔ اچھے اخلاق کو اسلام نے نیکی کا درجہ عنایت فرمایا ہے اور فرمایا البر حسن الخلق کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، یعنی جتنا انسان اچھے اخلاق والے ہوں گے اسے اتنا ہی نیکی کرنے والا کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہے دوست ہو چاہے دشمن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے تھے۔ آپ کے اچھے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے آپ کے خادم اور صحابی خود فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ما رأيت احدا احسن خلقا من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھے اخلاق والا کسی انسان کو نہیں دیکھا۔ اچھے اخلاق کی اسلام میں اس قدر اہمیت آئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے قیامت کے دن سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو زیادہ اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، بات چل رہی ہے کہ اچھے انسان کون ہے، بہترین انسان کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان انہیں بھی کہا گیا، بتلایا کہ جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی کہ تم میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ ایک روایت میں اسی طریقے سے آیا ہے خیارکم لنسائہم کہ تم لوگوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، انسان کو جانچنے کا معیار حدیث شریف میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جانچنے کا معیار اس کے گھر والوں کو بتلایا گیا ہے کہ انسان کا اچھے اخلاق اور اس کا سب سے زیادہ حسن سلوک، اس کا حقدار، اس کے اچھے اخلاق کا حقدار، اچھے اسلوب کا حقدار اس کے گھر والے ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن شریف میں بہت سی جگہ اشارہ کر کے بتلایا گیا کہ وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ تم اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، نیک عورتوں کے ساتھ
نیکی کرنے میں انصاف کو سامنے رکھنا، اگر اپنی عورتوں میں کوئی بات ایسی ناپسند ہو جو قابل برداشت ہو تو بے قابو مت ہو جانا، کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کچھ عادتیں ہو سکتا ہے کہ تمہیں ناپسند ہو، لیکن عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے خیر اور خوبی رکھی ہے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازدواج زندگی امہات المؤمنین کے ساتھ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے ایک عظیم نمونہ ہے۔ اتنے بڑے نبوت کے مقام پر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے مکمل خیال رکھتے تھے اور ان کے اپنے گھر والوں کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اس لیے اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، یہ سنت رسول ہے۔ یہ ایسی قیمتی تعلیمات ہے جن کو آج کے دور میں ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، جبکہ آج کے ماحول میں ہمارے وطن کی فضا مسلمانوں کے خلاف ایک زہر کی شکل میں پھیلائی جا رہی ہے اور بگاڑی جا رہی ہے کہ مسلمان عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ایک بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، بہترین لوگ کے متعلق بات چیت چل رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بتلایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ بہترین لوگ کون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین لوگ وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے جس سے کوئی خیر کی امید ہو، جس سے کوئی بھلائی کی امید ہو اور لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ رہے، اس سے کسی کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور سب سے برا انسان وہ ہے جس سے کوئی بھلائی کی، اچھائی کی امید نہ ہو اور لوگ اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے معاشرے کے اندر امن و سکون معاشرے کو قائم کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے آپسی تعلق کو مضبوط بنانے کے لیے اور ایک دوسرے کی تعاون کرنے کی تعلیم دی ہے کہ کوئی شخص معاشرے میں کسی شخص کو کسی طریقے سے کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ ایسی قیمتی تعلیمات ہے جن کو مسلمانوں کو آج کے دور میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچھے اخلاق اور آپ کا اچھا کردار معروف اور مشہور ہے کہ مسلمان ان اچھے اخلاق کو اپنا کر اپنی زندگی کو سدھار سکتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ انفعهم للناس، کہ لوگوں میں بہتر لوگ وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں ہے کہ خیر الناس من انفعهم للناس، کہ لوگوں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچانے والا ہے۔ بہترین لوگ ان کو بھی کہا گیا ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا جواب دے۔ میرے بھائیوں، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، وہ ایک جسم کے مختلف اعضاء کے مانند ہے۔ جس طریقے سے جسم کے مختلف اعضاء اور اس کے جو باڈی اور پارٹس ہے جو ایک دوسرے کے مددگار ہے، ایک دوسرے کے معاون ہے، اسی طریقے سے ہمیں مسلمانوں کو ایک دوسرے کی معاون اور مددگار بننے کی ضرورت ہے۔ آپسی تعاون سے ہم معاشرے کے اندر امن کی فضا اور مسرت اور خوشی کی خوشحالی کی فضا قائم کرے۔ جو شخص ان تعلیمات کو اپنائے گا تو معاشرے کے اندر بہترین انسان ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دو کام، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کا جواب دینا، ان دو کام کو عظیم بتلایا گیا۔ ایسے انسان اپنے قولوں اور فعل کے اعتبار سے، دونوں کے اعتبار سے احسان کے اعلیٰ درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو کثرت سے کھانا کھلایا کرتے تھے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس طریقے سے کثرت سے کھانا کھلانا یہ تو فضول خرچی میں داخل ہے۔ حضرت صہیب رومی نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان کی وجہ سے یہ عمل کر رہا ہوں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم من اطعم الطعام ورد السلام، کہ لوگوں میں بہتر لوگ وہ ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے اور سلام کا پھیلائے، سلام کو پھیلائے، سلام کا جواب دے۔ میرے بھائی، اسی لیے ہمیں معاشرے کے اندر غریب مسکین اور حاجت مند کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ بہترین انسان سے بھی کہا گیا جو اپنے دوست کے حق میں بہتر ہو، اور بہترین پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوس کے حق میں بہتر ہو۔ میرے بھائیوں، انسان اور بہترین انسان سے بھی کہا گیا جو سچی زبان رکھتا ہو، صاف دل اور سچی زبان رکھتا ہو۔ میرے بھائیوں، معاشرے کے اندر چغل اور حسد، کینہ کپٹ، ایسے کام سے، ایسے افعال سے معاشرے کے اندر ایک سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اچھے معاشرے کو قائم کرنے کے لیے معاشرے کا افراد کا بھی بہتر بننا ضروری ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں بات کو ختم کروں گا بس 1-2 منٹ میں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، بہترین انسان کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین انسان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا اعمال اچھے ہو۔ میرے بھائیوں، زندگی لمبی ہونے کے ساتھ نیک اعمال اور اچھے اعمال کو ہونا ضروری ہے، کیونکہ لمبی عمر کے ساتھ اگر اچھا اعمال ہو تو یہ انسان کی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کی واضح دلیل ہے۔ نیک اعمال، کیونکہ ایسے انسان معاشرے کے اندر بہترین انسان قرار دیا گیا ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا اعمال بھی اچھا ہو۔ اس کے برخلاف جس کی عمر لمبی ہو اور اعمال اچھا نہ ہو تو ایسے انسان معاشرے کے اندر بدترین برا انسان کہلایا بھی جاتا ہے، کیونکہ لمبی عمر کی تعریف کی گئی لیکن اس کے ساتھ شرط لگائی گئی کہ انسان اپنی زندگی سے عبرت حاصل کرے اور اپنی زندگی کو غنیمت جانے اور نیکیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے۔ جو شخص لمبی عمر تو پائے لیکن زندگی کو غنیمت نہ سمجھے اور اپنی عیوب کو نہ سدھارے تو ایسے انسان خسارے اٹھانے والے ہوں گے، کیونکہ لمبی عمر اگر پائے اور ان کا اعمال اچھا ہو، ایسے انسان جنت کی نعمتوں میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو انسان لمبی عمر پائے اور اعمال برا ہو تو وہ عذاب اور عقاب کو بڑھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، گزشتہ کل جو جلسہ میں بیان سیرت نبی کے اوپر بات کی گئی، بہت اچھی باتیں تھی۔ علماء حضرات، مقررین حضرات بڑے اچھے انداز سے خطاب فرما رہے تھے، جن کے بیان میں مؤثر بیان تھا اور ہم ان بیانوں کو سن کر متاثر ہو رہے تھے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت چل رہی تھی کہ معاشرے کے اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائی جائے، اور معاشرے کے اندر اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کا افراد کا بھی بہتر بننا ضروری ہے۔ میں اپنی باتوں کو ان 4 باتوں سے ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔